الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں جسے سن کر ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جسے کوئی بھی سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 4245 ہے۔ اس کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو نام نہاد اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنوانے والے لوگوں کے سامنے بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کملی والے مصطفیٰ آمنہ کے لال صاحب کمال نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہوں گے تو میری امت سے، وہ بڑے بڑے نمازی ہوں گے، بڑے بڑے غازی ہوں گے، بڑے بڑے قاضی ہوں گے، بڑے بڑے حاجی ہوں گے میری امت سے، اور قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے، ان کے نیکی جو ان کی ہوں گی وہ تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، جتنا تہامہ پہاڑ لمبا ہے، اونچا ہے، تو اس طرح ان کی بھی نیکیاں، اس طرح بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی ان کے پاس۔ لیکن جس دن رب ذوالجلال کے پاس وہ آئیں گے تو رب ذوالجلال ان کی نیکیوں کو اس طرح اڑا دے گا جس طرح جو ہوا میں غبارہ اڑا دیتے ہیں، تو اس طرح ان کی نیکیاں بھی ایک ایک ذرہ ذرہ کر کے اڑا دی جائیں گی۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، ہم ناواقفی کی وجہ سے، ہم لا علمی کی وجہ سے ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے، تو ہمیں بتلائیے گا وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن رب ذوالجلال ان کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا، غبارے کی طرح اڑا دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اے ثوبان، وہ ہوں گے اس امت سے، وہ ہوں گے تمہارے بھائی مسلمان بھائی ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے سجدہ ریز ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑا استغفار پڑھیں گے، بڑا اللہ اللہ کریں گے، کہ جب محفل میں ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو بڑا شریف سمجھوائیں گے کہ ہم شریف ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، کہ لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو وہ حرام کا ارتکاب کریں گے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے، اکیلے ہوں گے، تو ان کے ساتھ شیطان آ جائے گا، پھر وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایسے لوگ جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو جس طرح چاہے ان سے شیطان جو ہے وہ کروا لے، جس طرح وہ حرام کام کا ارتکاب ان سے کرا لے، وہ کر جاتے ہیں، حرام کام گناہ کر جاتے ہیں، لیکن جب محفل میں آتے ہیں، لوگوں میں آتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا نیک متقی پرہیزگار کہلواتے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں متقی پرہیزگار کہیں، نیک آدمی کہیں۔ میاں تو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار لوگوں سے تو کہلوا لے گا، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں تمہارا رب ہو کے تمہارے ہر پل کی خبر رکھتا ہوں۔ حضرات محترم، آج
تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھوا لو گے، لوگ تو کہیں گے، لیکن رب ذوالجلال کی بھی ایک دن حساب و کتاب لگنا ہے۔ پھر وہ دن نہ آ جائے کہ ہمارے بھی اعمال جو ہے تہامہ پہاڑ جتنے ہو لیکن ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیے جائیں۔ تو حضرات محترم، جس طرح بندے کی محفل میں ہو طبیعت، اس طرح اکیلا پن بھی اسی طرح ہو، تنہائی میں بھی اسی طرح ہو۔ جس طرح محفل میں عمل کرنے والا ہو تو تنہائی میں بھی اس طرح عمل کرنے والا ہو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات و مالک کائنات ہماری محفلیں، ہماری تنہائی یکسو کر دے، ایک جیسی کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔